السلام علیکم، بول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ لاپتہ ہوئے اب کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کے بوئنگ 737 کارگو طیارے میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق طیارے کا کراچی سے قریب 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا۔ سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ۔ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ K2 ایروز کا بوئنگ 737 کارگو طیارہ نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کا شکار ہوا۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آیا، سمت بھی تبدیل کر لی۔ گزشتہ رات 9:21 پر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ طیارہ کراچی سے تقریباً 125 ناٹیکل میل مغرب میں ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے مطابق پائلٹ کی جانب سے میڈے کال موصول نہیں ہوئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ طیارے کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاکستان نیوی کے ATR طیاروں سمیت جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شامل ہیں۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوسناک حادثے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کارروائیاں تیز کرنے اور تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل۔ اتھارٹی کے مطابق ریڈار پر طیارے کو تیزی سے بلندی کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سمت کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد اس سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہوا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ امریکی فوج کی جانب سے مذاکراتی نشست کے دوران ایک مرتبہ پھر سے ایران پر بارود برسا دیے گئے ہیں۔ تازہ حملوں میں 80 سے زائد اہداف پر شدید بمباری رپورٹ ہوئی ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 بحری تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ حملوں میں ایئر ڈیفنس، کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچ سائٹس کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ امریکہ ایران تنازع پر بات چیت اور جنگ ساتھ ساتھ جاری۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئے حملوں میں 80 سے زائد اہداف پر بارود برسا دیا۔ شدید حملوں کی وجہ آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی کارروائی کو قرار دیا گیا۔ امریکی حملوں میں سر، بندر عباس اور خوشم کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ قوم کا کہنا ہے تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ پابندی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران نے امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ کہا کہ ان پر آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ 80 حملوں کا جواب، 85 حملے۔ پاسدارانہ انقلاب، امریکی جہریت پر خاموش نہ رہی۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے۔ جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے خاتم النبیہ سینٹر ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، امریکی غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، چھوکیں گے نہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا ہے۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عراقی شہریوں کی ایک بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں نئی روح پھونکنے والے برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 سال بیت گئے۔
برہان مظفر وانی نے اکتوبر 2010 میں 15 سال کی عمر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی کا آغاز کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کو نیا انداز دیا۔ یہ دن کشمیری عوام کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ برہان مظفر وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی توانائی اور عزم سے ہمکنار کیا۔ برہان وانی نے خوف، جبر اور بھارتی قابض فورسز کے مسلسل دباؤ کے باوجود مزاحمت کی راہ اختیار کی۔ ویلکم بیک۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی میں نپیر کے علاقے جناباد پنجابی گلی سے 6 سالہ ولی کی بوری بند لاش ملی ہے۔ مقتول 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار بچے کے گھر پر والد اور بہن کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، نیپیر کے علاقے جناباد میں موجود ہوں اس وقت، جو کہ گزشتہ 6 جولائی کی بات کریں تو 6 سالہ بچہ جو ہے وہ لاپتہ ہوا، جس کی تلاش اہل خانہ کی جانب سے کی گئی۔ رکشہ ڈرائیور کا یہ بچہ تھا جو 6 سالہ، جو کہ گھر سے ہی لاپتہ ہوا۔ 50 روپے لے کے گھر سے باہر چیز دینے کے لیے نکلا تھا، جو کہ لاپتہ ہو گیا۔ 2 روز تک اہل خانہ جو ہے وہ تلاش کرتے رہے۔ گزشتہ رات بچے کی لاش جو ہے وہ پوری بند لاش ملی، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز پرانی تھی، جو کہ ایک گھر کے تیسری منزل سے پھینکی گئی تھی۔ اس وقت بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بابا کیا واقعہ تھا؟ یہ رہا گیٹ یہاں چھپا ہوا تھا، وہ یہی ہوگا جس نے یہ حادثہ کیا، منہ میں ہاتھ رکھ کے وہ اوپر لے گیا۔ حالانکہ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا چاچا، اس کی بیگم سب موجود تھے۔ ان لوگوں نے نہیں پوچھا یہ کیا ہے، گیا اس نے اسی وقت ہی مار دیا، رکا نہیں، مار دیا۔ ہمارے ساتھ مل کے ڈھونڈ رہے، مجھے کیا پتا اس نے یہ کیا کام کر آ گیا۔ ان لوگوں نے بوری میں ڈال کے، باپ بہن کی تھیلی میں کپڑے ڈال کے، اس کو لپیٹ کے تیسری منزل سے اندر پھینک دیا، کمپاؤنڈ میں پھینک دیا۔ جب یہاں پر گرا، آواز آئی ہے تو لوگ سب بھاگے اندر۔ دیکھا تو میرا بچہ ادھر تھا، میں گھر پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد آیا تو میں پھر اپنے بچے کو دیکھا۔ اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیٹا تھا، میری چھوٹی بیٹی ہے ان کی۔ بیٹا میرا چھوٹا ہے، کیا بیٹی مطالبہ بڑی۔ کرتے ہیں؟ اس کو پھانسی دے دو۔ بیٹا، جس نے آپ کے بھائی کے ساتھ اتنی بے دردی سے اس کو مارا ہے، آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، جیسے ہمارے بھائی کو منہ ٹیڑھا کر دیا، اس کو سجا دیا، اس کو بھی سجا دو۔ اس کا جیسے سر کھول دیا، اس کا بھی کھول دو۔ بالکل، یہ معصوم بچی جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح سے اس کے بھائی کو، جو کہ اکلوتا بھائی تھا، سب سے چھوٹا، گھر کا سب سے لاڈلا بھائی تھا، جس طرح سے اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، جو ملزم ہے اس کو بھی اسی طرح کی عبرتناک سزا دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، خرم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ایک اور رپورٹ ہوا ہے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی میں باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہوا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم نے اعتراف جرم کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول نوجوان 17 سالہ سلمان 7 روز سے گھر سے غائب تھا۔ گزشتہ روز واپس آیا تو والد نے چارپائی سے باندھ کر ڈنڈے اور دیگر چیزوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ باپ کا کہنا ہے کہ بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ کراچی میں بھینس کالونی کے نجی کلینک سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگانے سے خاتون جاں بحق ہوئی۔ بخار میں مبتلا خاتون کلینک سے دوائی لینے آئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق ڈرپ لگنے کے بعد مریضہ کی طبیعت بگڑ گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ کلینک مبینہ طور پر عطائی چلا رہا تھا۔ ملزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں عبداللہ موڑ کے قریب بڑی تعداد میں درختوں کی کٹائی کی گئی ہے۔ 300 سے زائد تناور درختوں کی راتوں رات بے دردی سے ان کو کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ درختوں کی کٹائی سے مینا، کوئل، چڑیا اور دیگر جو پرندے ہیں ان کے گھونسلے تباہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں مریم حسن۔ پوری دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ کا شکار ہے اور پاکستان کا شمار گلوبل وارمنگ کے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر جو گلوبل وارمنگ سے اس وقت ہو رہا ہے شہر وہ کراچی ہے۔ کراچی میں سبزہ جو ہے وہ 1% باقی رہ گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں شہر قائد کے
इलाके सुरजानी टाउन में तकरीबन रातों रात 300 से ज़ायद दरख्तों को जो है वो काट दिया गया। इस वक्त हमारे साथ सुरजानी टाउन UC7 के वाइस चेयरमैन सैयद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग जो आरा मशीन लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके और अपने डालों के ज़रिए यहाँ मौजूद थे और तकरीबन उन पर लकड़ियाँ लदी हुई थी। तो फिर हमने आके उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने फिर हम पर हमला भी किया और काफ़ी सारे लोग जो है वो आगे पीछे हुए। तो उसी असना के अंदर जो है हमने 15 पुलिस बुलवाई, इलाका मकीन ने भी, तो उनको जो है फिर हमने थाने में जो है ना कस्टडी करवा दिया था। तकरीबन 11 अदद अफराद थे। तो ये कौन लोग हैं जो आके हमारी लकड़ियों को, हमारे जो है ना दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसी में उनके घोंसले भी थे, उन चिड़ियाओं के घोंसले, कौवे के घोंसले। रातों रात बेदर्दी से सैकड़ों दरख्तों को जो है वो काट दिया गया और इस हवाले से अब तक जो है इस चीज़ का तयन नहीं किया जा सका कि किन अनासिर की वजह से इन दरख्तों को जो है वो काटा गया है। ताहम हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त अपने अतराफ़ के दरख्तों की हिफाजत करने के साथ साथ दरख्त जो है लगाए, ताकि कराची के मौसम की शिद्दत में जो है वो बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया मरियम, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। कराची में दरख्तों की कटाई पर शहरियों और समाजी हलकों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। बोल से गुफ्तगू करते हुए सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि सुरजानी टाउन पहले ही हरियाली की कमी का शिकार है। हुकूमत सिंध और मुतालिका इदारों से मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील कर दी। अफसोसनाक वाक़या है ये। सरजानी जैसे इलाकों में वैसे ही हरियाली की बहुत कमी है, दरख्तों की बहुत कमी है, और उसके बावजूद जो दरख्त यहाँ पर लगे हुए थे इन्हें काट दिया गया। अब इसके अल्टरनेट अगर हम जितने दरख्त भी लगा लें, लेकिन सालों साल इन दरख्तों की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि जो भी अनासिर इसके पीछे शामिल है उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि दरख्तों को काटना इस वक्त मेरी नज़र में माहौलियाती दहशतगर्दी है। आगे बढ़ेंगे खेलों के मैदान से। खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और बेल्जियम के साथ मोरक्को, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ने अपने शानदार खेल से गैर मुतवक्के तौर पर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली है। इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुम्मे की शब फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन, बेल्जियम और तीसरे में इंग्लैंड और नॉर्वे का मुकाबला होगा, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का टाकरा स्विट्ज़रलैंड के साथ होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।